मैट्रिक में फेल होने पर अमजद साहब ने पहली बार अपने बेटे पर हाथ उठाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेटे से यह थप्पड़ बर्दाश्त न हुआ और वो घर छोड़कर चला गया। माँ अपने बेटे के गम में हर रोज रोती थी तो अमजद साहब यही कहते थे कि फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, कमीना वापस आ जाएगा। मगर कई दिनों तक बेटा वापस न आया। अखबारात में इश्तहार दिए गए और मसाजिद में गुमशुदगी के ऐलानात करवाए गए, लेकिन इसका कुछ पता न चला। जब एक दो माह का अरसा गुजर गया तब बाप को तशवीश होने लगी और उसने मुख्तलिफ शहरों में जाकर बेटे को तलाश करना शुरू कर दिया। माँ बेटी की जुदाई में बीमार रहने लगी थी। 1.5 साल का अरसा बीत गया लेकिन बेटे का कुछ पता न चला। 2 साल बाद जंगल से किसी नौजवान की जली हुई लाश मिली जिसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं थी। अमजद साहब ने इसको अपनी बेटी की लाश ही समझा और उसे कब्रिस्तान में दफना दिया। 18 साल बाद अमजद साहब अपनी बीवी के साथ एक मशहूर रेस्टोरेंट में गए और होटल वाले से कहा कि इस होटल का सबसे सस्ता तरीन और कम कीमत खाना लेकर आओ। होटल वाला इस बुजुर्ग की बात सुनकर हैरान और उसने जाकर मैनेजर को बताया कि हमारे होटल में एक ऐसा बुजुर्ग जोड़ा आया है जो सबसे कम कीमत खाना मांग रहा है। मैनेजर ने जल्दी से एक ऐसा काम किया कि आज मैट्रिक के इम्तिहान का रिजल्ट था और रिजल्ट मालूम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पेपर ठीक नहीं हुए थे और मैं इस हकीकत से भी वाकिफ था कि मेरे मालूम करने से पहले ही अब्बा जान ने मेरा रिजल्ट मालूम कर लिया होगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो उसे इस रिजल्ट का इंतजार था। पिछले 3 माह से मेरी माँ बीमार थी और इसका ठीक से इलाज नहीं हो रहा था। अब्बा जान माँ पर पूरा पैसा लगा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद माँ में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आ सकी थी। मैं तो मैट्रिक में अच्छे नंबर लेना चाहता था, लेकिन अब माँ की वजह से मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी। सारी रात माँ दर्द की वजह से तड़पती रहती थी। डॉक्टर ने इसके मैदे में एक बहुत बड़ी पथरी बताई थी और इसका ऑपरेशन बताया था, लेकिन ऑपरेशन के लिए अखराजात बिल्कुल नहीं थे। बाबा जान सिर्फ दवाइयों पर ही गुजारा कर रहे थे, क्योंकि कोई डॉक्टर ने ये कहा था कि अद्वियात के जरिए ये पथरी एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि यह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। आखिरी रास्ता ऑपरेशन ही है। मैं रिजल्ट चेक करने गया था, लेकिन बगैर रिजल्ट के ही वापस घर लौट रहा था। दिल में यह सोच कर आ रहा था कि अगर पास हुआ तो अब्बा का मूड अच्छा होगा और वो मुझे खुश आमदीद कहेंगे, और अगर फेल हुआ तो अब्बा का मूड ठीक नहीं होगा और वो मुझे मजीद मेहनत करने का मशवरा देंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। यही सोचकर मैं घर की दहलीज में दाखिल हुआ तो अब्बा गुस्से में थे। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं समझ चुका था कि मैं फेल हो चुका हूँ। इससे पहले कि मैं अब्बा से माफी मांगता और इससे यह वादा करता कि अगले साल मैं बेहतरीन नंबरों से पास होऊंगा, मैं माँ की बीमारी की वजह से अपनी तालीम पर पूरी तरह तवज्जो न दे पाया। ये सब मैं अपने बाप को बताना चाहता था, लेकिन अब्बा ने मुझे इस बात का मौका ही ना दिया। वो अपनी जगह से उठे और मेरी तरफ आने लगे। मेरा दिल खौफ के मारे कांप रहा था। अब्बा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद किया। कुछ लम्हों तक तो मेरा सर चकरा सा गया था और मुझे किसी चीज का होश ना रहा। जब होश आया तो देखा कि मैं नीचे जमीन पर लेटा हुआ हूँ और अब्बा अपनी जगह साकत खड़े रहे, जबकि मेरी बीमार माँ चारपाई से उठकर मेरी तरफ आ रही थी। वो अब्बा को मलामत कर रही थी कि मेरे लाल को क्यों मारा। मैं अपनी जगह से उठा। माँ मेरे कपड़ों से मट्टी झाड़ रही थी और साथ साथ मेरी बलाएं ले रही थी। माँ को इस बात का बहुत गम था कि अब्बा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था, मगर शायद माँ से ज्यादा मुझे इस बात का गम था कि अब्बा ने मेरे साथ इंसाफ ना किया, क्योंकि वो ये बात भूल गए थे कि मैं जिस घर में रहता हूँ पिछले कई माह से इस घर में मसाइल चल रहे थे। शायद मैं एक हॉस्टल में रहता तो आज यह नतीजा न आता। अब्बा के इस रवैये की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था और उस वक्त घर से बाहर चल पड़ा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है, लेकिन ये जरूर जानता था कि अगले कई दिनों तक मैं घर वापस नहीं आ सकता। अब्बा ने जो थप्पड़ मुझे मारा था दरअसल ये मेरे जमीर पर थप्पड़ था जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। अब मैं ऐसा तो नालायक नहीं था कि अब्बा से किसी किस्म का बदला लेता, लेकिन मैंने ये ठान ली थी कि अब घर लौट कर नहीं जाऊंगा। जब शाम होने लगी तो मेरा दिल बहुत घबराने लगा, क्योंकि ये जिंदगी में पहली बार था कि मगरिब के अजान के वक्त भी मैं घर से बाहर था, जबकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब्बा की तरफ से मुझे हिदायत दी गई थी कि मगरिब के अजान के वक्त तुम्हारा घर में होना जरूरी है, और मैं अब्बा के इस हुक्म की तामील करता था। जामे मस्जिद में गया और इसके बाद मगरिब की नमाज अदा की। इसके बाद तस्बीहात पढ़ने के लिए मस्जिद में ही मौजूद रहा। इमाम साहब बार बार मुझे देख रहे थे, शायद इसलिए कि मैं अजनबी था। वो जानते थे कि मैं इस मोहल्ले का नहीं। इसके बाद इशा के अजान तक मैं इधर ही मौजूद रहा। इशा के बाद जमात नमाज अदा की और जब सब लोग घरों की तरफ वापस लौटने लगे तो इमाम साहब मेरे पास है और कहा, बेटा क्या मुसाफिर हो या फिर घर से रूट कर आए हो। उस वक्त मैं इमाम साहब को हकीकत नहीं बता सकता था, लिहाजा मैंने यही कहा कि इमाम साहब मैं मुसाफिर हूँ, सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। इमाम साहब ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ, तो मैंने मना कर दिया और झूठ बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, मगर वो एक तजर्बाकार इंसान थे। उसने मेरी आंखों और मेरे चेहरे को
پڑھ لیا تھا کہ میں کتنا بھوکا ہوں، لہٰذا مولانا صاحب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آئے۔ کھانے کو دیکھتے ہی میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا کھا کر میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یوں گھر سے باہر پہلی رات میں نے مسجد میں ہی گزاری۔ دوسری طرف امجد صاحب اپنے بیٹے کے لیے اتنے فکر مند نہیں تھے، لیکن امجد صاحب کی بیوی اپنے بیٹے افتخار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا بیٹا پہلی بار ناکام ہوا تھا اور اس ناکامی پر آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا، جبکہ اس سے آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی۔ امجد صاحب بار بار اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے امجد سے بہت امیدیں تھی، اس نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کلاس ٹاپ کرے گا، ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چلو پوزیشن حاصل نہیں کی، لیکن کم از کم پاس تو ہو جاتا، لیکن یہ کم بخت تو پاس تک نہ ہوا۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری بیماری کی وجہ سے پچھلے کئی مہینے سے میں کتنا ڈسٹرب تھا۔ تمہارے آپریشن کے لیے میں لوگوں سے قرض مانگ رہا تھا۔ ان حالات میں کم از کم مجھے اپنی بیٹی کی طرف سے یہ خوشی تو نصیب ہوتی، لیکن افسوس کہ بیٹے نے مجھے یہ خوشی بھی نہ دی۔ خیر میاں بیوی کی یہ تکرار جاری رہی۔ ماں بار بار اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، رات کو اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، مگر امجد صاحب ابھی بھی مطمئن تھے اور اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے کسی دوست کے گھر ٹھہرا ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھنا صبح کمینہ واپس لوٹ آئے گا گھر۔ مگر صبح کی شام ہوئی، دن گزرتے گئے، لیکن افتخار واپس نہ آیا۔ مسجد میں فجر کی اذان سنی تو میں نیند سے بیدار ہوا، صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگے کہ بیٹا ناشتہ کر کے جانا۔ میں نے امام صاحب سے معذرت کی کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، حالانکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میری منزل کیا ہے، مگر امام صاحب نے ضد کی اور مجھے صبح تک روکا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں مسجد سے روانہ ہوا۔ امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس سے یہ بھی کہا کہ میری کوشش کے لیے دعا کیجیے گا مجھے اپنی منزل مل جائے۔ میری کوشش تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی ملازمت یا پھر دہاڑی مل جائے تاکہ کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہ پڑے۔ مزدوروں کے ایک اڈے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص جس کو کسی مزدور کی ضرورت ہوگی تو یہاں سے مجھے لے جائے گا۔ سامنے ہی ایک ورکشاپ تھی اور ورکشاپ کا مالک مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب اور کہا کہ ضرورت مند ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، مزدوری کے لیے ہی یہاں کھڑا ہوں تاکہ کوئی کام مل جائے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ورکشاپ کا مالک ہوں، میرے لیے کام کرو گے؟ میں نے اسفاق میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنی ورکشاپ پر رکھ لیا اور کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ ماہانہ 20,000 روپے تمہاری تنخواہ دوں گا۔ مجھے کافی خوشی ہوئی کیونکہ اس سے بہتر تو میرے پاس کوئی آپشن بھی موجود نہیں تھا۔ یہ میرے لیے ایک نیا شہر تھا اور تمام لوگ ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ میں اپنا شہر ہی چھوڑ آیا تھا تاکہ میرا باپ مجھے تلاش نہ کر پائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا جان نے مجھے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے ہوں گے، کیا پتہ اس نے مجھے تلاش کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دیے ہوں گے، مساجد میں اعلانات بھی کرائے ہوں گے، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے بعد ابا جان اپنے کیے پر پچھتا رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن ایک واحد ماں تھی جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا۔ ماں مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ کبھی تو میرے دل میں آیا تھا کہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں، لیکن پھر جب ابا کا خیال دل میں آتا تھا تو اپنے ارادوں سے باز آ جاتا تھا۔ ورکشاپ پر مجھے 2 مہینے ہو چکے تھے اور میں نے خود اپنے منہ سے تنخواہ نہ مانگی، یہی سوچ کر کہ مالک خود مجھے تنخواہ دے دیں گے، لیکن اب تو 35 دن ہو چکے تھے، ابھی تک اس نے مجھے تنخواہ نہ دی۔ تب میں نے مالک سے یہی کہا کہ 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے لیکن آپ نے مجھے تنخواہ نہیں دی، تو مالک نے یہی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ وجوہات کی وجہ سے میں تمہیں وقت پر تنخواہ نہ دے پایا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے مہینے میں تمہیں 2 ماہ کے 35,000 روپے دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں محنت سے کام کرتا رہا، ورکشاپ پر جتنا وہ مجھے کام دیتے تھے میں اس کے ہر حکم کو بجا لاتا تھا، پورے دن 10 گھنٹے اس کی ہاں میں نوکری کرتا اور ورکشاپ بند ہونے تک میں اس کی دکان پر کام کرتا رہتا، کبھی کسی کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی شکایت کا موقع دیا۔ جب 2 ماہ مکمل ہوئے تب میں نے تنخواہ کا مطالبہ کہ اس بار مالک نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، آگے تمہاری مرضی ہے، اگر مزید میرے ساتھ یہاں کام کرنا چاہتی ہو تو تمہیں 2 وقت کی روٹی ملتی رہے گی، لیکن ابھی میرے پاس پیسے نہیں۔ میں اس ورکشاپ کے مالک کا ارادہ سمجھ چکا تھا، وہ محض 2 وقت کی روٹی کے خاطر مجھ سے کام لے رہا تھا، جبکہ میں شروع میں اس بات سے آگاہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ بس جاتے وقت اس سے کچھ پیسے میں نے مانگ لیے، یہ کہہ کر کے میرے پاس بس کا کرایہ نہیں اور میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بس کا کرایہ دیا
دیا اور میں مسافر بس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ دراصل میں گھر نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جا رہا تھا۔ یہ شہر مجھے بالکل راست نہیں آ رہا تھا۔ میری طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ میں ایک مسافر بس میں سوار ہوا۔ میرے ساتھ ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 60 برس تھی وہ آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے ہی مجھ سے باتیں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے حقیقت تو نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ غریب ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے میں مزدوری کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ وہ میری تمام تفصیلات جان کر مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا، شہر میں جا کر دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ میری کافی زمین ہے اور مجھے بھی ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تمہیں میں معقول تنخواہ دوں گا اور اس کے علاوہ کھانا بھی اچھا ملے گا۔ رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری شکل کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم کافی بیمار ہو۔ شہر میں مزید رہنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں پہلے ہی ایک ورکشاپ کے مالک سے دھوکہ کھا چکا تھا اور مزید دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی باتیں سچ معلوم ہونے لگی۔ اس کا لہجہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں اس کی کسی بات کو جھٹلا نہ پایا۔ سب سے زیادہ جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ جب اس نے کہا کہ بیٹا، میری شادی کو 30 سال گزر چکے ہیں لیکن میری اولاد نہیں۔ تو مجھے ایک اچھے خاندان سے لگتی ہو اور اس کے علاوہ ضرورت مند بھی ہو، لہٰذا میں جو بھی کہہ رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے شہر جانے کا ارادہ ترک کیا اور اپنی منزل تبدیل کر لی۔ اب میں اس شخص کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی اس کے گاؤں میں جا پہنچی۔ ہم دونوں گاڑی سے اترے۔ یہ ایک ایسی سڑک تھی جس کے پاس ایک جنگل تھا۔ وہ شخص جس کا نام قادر تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ چاچا قادر، ہم لوگ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا، جنگل کی اس پار میرا گاؤں آباد ہے، لہٰذا جنگل سے گزرنا پڑے گا، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بے ضرر جنگل ہے جس میں کسی قسم کے خطرناک جانور نہیں رہتے۔ ہم جنگل کے درمیان سے چلتے جا رہے تھے لیکن پھر بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے آنے والا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسا جو غلط ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور ہو رہا ہے۔ جنگل کے اس پار ایک دریا تھا اور ایک کشتی وہاں کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کشتی پر کچھ لوگ بھی سوار تھے جو شکل سے بہت خطرناک محسوس ہو رہے تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں تھی اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی موجود تھا۔ میرے پوچھنے پر چچا نے بتایا کہ یہ لوگ گاؤں کے باسی ہیں اور یہ کشتی میں ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ میں اور چچا قادر ان لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ دریا میں کشتی رواں دواں تھی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اشاروں میں چچا قادر سے کچھ پوچھ رہے تھے اور چچا قادر ان کو باقاعدہ جواب دے رہا تھا، مگر یہ باتیں اشاروں میں ہو رہی تھیں جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کشتی سے اتر کر چچا قادر مجھے اپنے گھر لے جا رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی آ رہے تھے۔ رہائش پر پہنچنے پر ہی مجھے پتا چلا کہ میں تو ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، کیونکہ یہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا جو کہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے گئے تھے۔ اس سردار نے قادر کو شاباشی دی اور کہا کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، ایک آدمی ہمارے گینگ میں شامل کیا۔ سردار نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ جس جگہ تم پہنچ چکی ہو یہاں سے اب تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ دل سے ہمارے گینگ میں شمولیت اختیار کر لو، دوسرا راستہ موت ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے۔ تم ایک ضرورت مند دکھائی دیتی ہو، لہٰذا ہمارا ساتھ دو اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکتی ہو اور ان کی تقدیر بدل سکتی ہو۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ ایک ایسی قید ہے جہاں سے اتنی جلدی تو مجھے رہائی نہیں مل سکتی، لہٰذا میں نے ان سے یہی کہا کہ میں دل سے آپ لوگوں کے گینگ میں شامل ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے مبارکباد پیش کی اور اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔ 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا لیکن مجھے وہاں سے فرار کا موقع نہ ملا کیونکہ وہ لوگ مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ 2 سال کے عرصے کے دوران وہ کئی لوگ اپنی رہائش پر لے کر آئے تھے جن کو وہ اغوا کرتے تھے اور پھر ان کے خاندان سے تاوان وصول کرتے تھے۔ کئی ایسے مجبور لوگوں کو میں نے دیکھا جن کو وہ پکڑ کر لے آئے تھے اور پھر بھاری قیمت وصول کر کے ان کو آزاد کیا تھا۔ کئی ایسے لوگ بھی وہ پکڑ کر لائے تھے جن کے گھر والے پیسے دینے سے انکار کر دیتے تھے اور پھر وہ ان کو بے دردی سے مار کر دریا میں پھینک دیتے تھے۔ 3 سال تک میں گھر واپس نہ آیا تو ابا جان نے یہی سمجھا کہ میرا بیٹا اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا یا پھر خودکشی کر کے اس نے اپنی جان دے دی ہوگی۔ ماں کو اب بھی میرے جینے کی امید تھی اور وہ ابا سے بار بار یہی کہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر ضرور واپس آئے گا۔ اچانک ٹی وی پر ایک خبر چلی کہ 7 والے جنگل میں ایک نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ ابا خبر سن کر فوراً جائے وقوع پر پہنچے۔ اس لاش کی شناخت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ابا نے انتظامیہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ یہ لاش میری بیٹی کی ہے، میرا بیٹا 2 سال سے گمشدہ ہے، کسی کو نہ مل سکا، ہو نہ ہو یہ میرا امجد ہے۔ ابا اس لاش کو اپنے گھر لے آئے اور پھر قبرستان میں دفنا دیا۔ ماں کو ابھی بھی امید تھی کہ میرا امجد ابھی زندہ ہے۔ کچھ دن بعد ڈاکو ایک ایسے شخص کو پکڑ کر لائے جو کہ ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ کا مالک تھا۔ اس کا نام شیخ زبیر تھا اور وہ ارب پتی شخص تھا۔ انہوں نے شیخ زبیر کے گھر والوں سے 60 کروڑ کی ڈیمانڈ کی تھی جو کہ بہت زیادہ تھی۔ جبکہ فون پر شیخ زبیر کی ملاقات ان کے گھر والوں سے کرائی گئی تو شیخ زبیر نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اتنی رقم میرے لیے نہیں دینی، اتنی رقم ادا کرنے کے لیے مجھے اپنی ساری جائیداد حتیٰ کہ گھر بھی فروخت کرنا پڑے گا۔ مجھے شیخ زبیر کے رکھوالی پر
ममूर किया गया। जबकि बाकी लोग दरिया के किनारे महफिल अटेंड कर रहे थे, अब वो मुझ पर एतमाद कर रहे थे और कभी ना सोचा था कि अमजद हमें धोखा दे सकता है, लेकिन मैं तो मौके की तलाश में था। मैं शेख जुबैर को वहाँ से आजाद करके जंगल की मुखालिफ सिमत में भागना शुरू हुआ। जब तक डाकुओं को पता चलता मैं शेख जुबैर को लेकर इनके घर आ चुका था। शेख जुबैर अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा तूने मुझे खरीद लिया, मैं तुम्हारा वो एहसान जो तूने मुझ पर किया कभी नहीं चुका पाऊंगा। शेख जुबैर की इकलौती बेटी थी जिससे मेरी शादी हुई। आज मैं शेख जुबैर का कारोबार, इनका रेस्टोरेंट संभाल रहा हूँ। शेख जुबैर को वफात पाए 10 वर्ष का अरसा हो चुका है। एक दिन मैं अपने होटल पर ही मौजूद था कि मैं ऑफिस में बैठा था, जब खिड़की में से मैंने देखा कि अब्बा जान माँ को लेकर इस होटल पर आए थे। अब्बा जान ने बेरे से कहा कि इस होटल का सस्ता तरीन खाना लेकर आओ जो सबसे कम कीमत हो। मैंने बेरे को हाथ का इशारा दिया और अपने पास बुलाया और फिर इससे पूछा। बेरे ने मुझे सारी तफसील बताई। मैंने बेरे से कहा कि इनको इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना दो, कीमत मेरी तरफ से अदा हो जाएगी। जब बिल देने की बारी आई तो बूढ़े शख्स ने बेरे से पूछा कि बेटा कीमत क्या है, जिस पर बेरे ने मेरे बाप को बताया कि खाने की कीमत अदा हो चुकी है। अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन से मुझे मिला दिया। मैं अपने अबई गांव गया था, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे वालिदैन कहाँ गए हैं, ना ही मुझे इस बात की कोई खबर थी। काफी अरसा तक मैं अपने वालिदैन को तलाश करता रहा, लेकिन वो ना मिल सके। लेकिन आज किस्मत इनको मेरे ही होटल पर ले आई थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खाना खाकर होटल से बाहर निकले तो मैंने इनका पीछा किया। दोनों एक किराए के मकान में रहते थे। वो जैसे किराए के मकान में दाखिल हुए तो मैं भी इनके पीछे आ गया। आज 25 साल बाद मैं अपने वालिदैन को सलामत देकर मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझसे भी ज्यादा खुशी मेरे वालिदैन को थी जो मुझे काफी अरसे तक तलाश कर रहे थे और आखिरकार मुर्दा समझकर दफना दिया था। मेरा बाप बार बार मुझसे माफी मांग रहा था, लेकिन मैं अपने बाप के हाथों को चूम रहा था और उससे यही कह रहा था कि बाबा मुझे शर्मिंदा मत करो, गलती तो मुझसे हुई है कि आप लोगों को छोड़कर भाग गया। आज मेरे वालिदैन हमारे घर में हमारे साथ ही रहती हैं। ये बस एक पछतावा है जो मुझे आज तक है कि 25 साल जो मुझे अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए थी, मैं इनसे दूर रहा। जबकि अब्बा को इस बात का पछतावा है कि मैंने अपने बेटे को समझने की कोशिश क्यों ना की कि वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से परेशान था और फेल हुआ था। मैं अपने बेटे को क्यों ना जान पाया। रिश्तों में मजबूती तब भी मुमकिन है जब एक दूसरे को समझ सके। ओके दोस्तों, उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।